بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو حصہ دوم کی تمارین کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا سبق ہے 44 نمبر اسماء افعال کا بیان۔ اس میں تمرین نمبر 2 ہے، غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو اس میں جو اس کا پہلا جز ہے وہ ہے کہ اسم فعل کو واحد یا مخاطب کے مطابق دونوں طرح لانا جائز ہے۔ اس کا درست جواب یہ ہے کہ اسم فعل کا صیغہ واحد ہی رہتا ہے، ہاں اگر اس کے آخر میں کاف خطاب ہو تو وہ مخاطب کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسرا جز ہے کہ تمام اسماء افعال سماعی ہوتے ہیں۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اسم فعل مرتجل اور منقول یہ سماعی ہے، جبکہ اسم فعل معدول یہ قیاسی ہے۔ تمرین نمبر 3 ہے کہ اس میں اسم فعل کی نشاندہی کرنی ہے۔ اگلا جز ہے ہیہات الیاس۔ اس میں ہیہاتا یہ اسم فعل ہے بمعنی ماضی بعودا۔ اس کی ترکیب کریں تو ہیہاتا یہ اسم فعل مبتدا، الیاسو یہ فاعل قائم مقام خبر۔ مبتدا اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے نا امیدی دور ہوئی۔ دوسرا جملہ ہے ہا امقرؤ کتابیہ۔ اس میں اسم فعل یہ ہا امو ہے اور یہ خضوع کے معنی میں ہے بمعنی امر۔ تو اس کی اگر ترکیب کریں تو اس میں ہا امو یہ اسم فعل مبتدا، انتم ضمیر اس میں اس کا فاعل قائم مقام خبر، اور یہ جو کتابیہ ہے اس میں یہ یعنی کہ تنازع سے اس کی مثال بنے گی کہ دونوں فعل چاہ رہے ہیں کہ اس کو مفعول بنائیں۔ تو بصریوں کے مذہب کے مطابق ترکیب کی جائے تو دوسرے فعل کو عمل دیں گے اور پہلے کا جو مفعول ہے اس کو حذف کر دیا جائے گا۔ تو اسی کے تحت ترکیب کریں تو ہا امو یہ مبتدا اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ آگے پھر اقرؤ کتابیہ یہ امر، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، کتابیہ مفعول، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ انشائیہ۔ پھر یہ دونوں جملے مقولہ ہیں قرآن کریم میں، جو پیچھے اس کے یقول تو اس کے لیے یہ مقولہ ہے۔ اگر تیسرا جملہ ہے علیک الرفق۔ اس میں علیک اسم فعل بمعنی الزم امر ہے۔ ترکیب کریں تو علیک اسم فعل مبتدا، انت ضمیر اس میں اس کا فاعل قائم مقام خبر، الرفق اس کا مفعول بہ۔ اسم فعل مبتدا اپنے قائم مقام خبر اور مفعول بہ سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے نرمی کو لازم پکڑ۔ آگے جملہ نمبر 4 ہے فلا تقل لہما اف۔ اس میں فلا تقل میں جو فا ہے اس کا تعلق قرآن کریم سے جو پیچھے آیا تھا اس کے ساتھ ہے، تو لا تقل یہ نہیں کسی گیا کالا یقول سے، اس میں انت ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل، لہما جار مجرور ظرف لغو۔ اس کے بعد ہے افن، یہ اسم فعل ہے بمعنی آتا دجارو، تو یعنی کہ بمعنی مضارع آتا دجارو۔ آتا دجارو اس میں فعل، اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل قائم مقام خبر، اس میں فعل مبتدا اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کا یہ مقولہ۔ لا تقل فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد آگے 5 نمبر ہے حی علی الفلاح۔ اس میں حی یہ اسم فعل بمعنی امر ہے حلما کے معنی میں یا اقبل کے معنی میں۔ ترکیب کریں تو حی اسم فعل مبتدا، انت ضمیر اس میں وجوباً مستتر اس کا فاعل قائم مقام خبر، علی الفلاح یہ جار مجرور ظرف لغو۔ اس میں فعل مبتدا اپنی قائم مقام خبر اور ظرف لغو سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے بھلائی کی طرف آؤ۔ اس کے بعد آگے جملہ نمبر 6 ہے شتانہ بکر و خالد۔ اس میں شتانہ یہ اسم فعل ہے بمعنی ماضی افطارہ کا۔ ترکیب کریں تو شتانہ اسم فعل مبتدا، بکر معطوف علیہ و عاطفہ، خالد معطوف علیہ معطوف مل کر یہ فاعل قائم مقام خبر۔ اسم فعل مبتدا اپنی قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے بکر اور خالد جدا ہوئے۔ آگے جملہ ہے وقالت حیت لک۔ اس میں حیت یہ اسم فعل بمعنی امر ہے۔ آگے پھر کون سا امر ہے، تعالی کے معنی میں ہوگا یا پھر اسرے کے معنی میں یا اقبل کے معنی میں، یعنی اس میں مختلف اقوال ہیں آگے، تو جو بھی لیں۔ تو قالت ترکیب کریں تو قالت فعل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے غائب، حیت اسم فعل مبتدا، انت ضمیر اس میں اس کا فاعل قائم مقام خبر۔ اس میں فعل مبتدا اپنی قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ علاقہ یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوگا، خبر بنے گا یا تو الخطاب مبتدا کے لیے یا پھر یہ اقول فعل مضارع کے متعلق ہو جائے گا، تو پھر یہ جملہ ہو کر الگ سے ہو کر یعنی یہ دونوں جملے پھر مقولہ ہو جائیں گے قالت کے لیے۔ قالت فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے وہ بولی آؤ تمہیں سے کہتی ہوں، یا وہ بولی جلدی کرو تمہیں سے کہتی ہوں، یا وہ بولی قبول کرو
تم اسے جو کہتی ہوں۔ آگے جملہ نمبر 8 ہے کل ہاتو برہانکم۔ اس میں ہاتو یہ اس میں فعل ہے بمعنی امر، آتو کے معنی میں۔ ترکیب کریں تو کل یہ قال یقول سے امر کا صیغہ ہے، اس میں انت ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل۔ ہاتو یہ اس میں فعل مبتدا واو ضمیر بارز فاعل قائم کام خبر، برہانکم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بھی۔ اس میں فعل مبتدا اپنی قائم کام خبر اور مفعول بہ سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر یہ مقولہ، کل فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل۔ آگے جملہ نمبر 9 ہے سرعان الباسو۔ تو اس میں سرعانہ یہ اس میں فعل بمعنی ماضی ہے، اسرع کے معنی میں یا ساروا کے معنی میں۔ ترکیب کریں تو سرعانہ یہ اس میں فعل مبتدا، الباسو یہ اس کا فاعل قائم کام خبر، اس میں فعل مبتدا اپنی قائم کام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ جمع ہے بس تیز ہوئی۔ اس کا جملہ نمبر 10 ہے کل حلما شہداءکم۔ اس میں حلما اس میں فعل بمعنی امر ہے، احضر کے معنی میں۔ تو ترکیب کریں تو کل یہ قال یقول سے امر کا صیغہ اس میں تضمین وجوباً مستتر اس کا فاعل۔ اس کے بعد حلما اس میں فعل مبتدا، اس میں انتم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل قائم کام خبر، شہداءکم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بھی۔ اس میں فعل مبتدا اپنے قائم کام خبر اور مفعول بہ سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر یہ مقولہ، کل فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے تم فرماؤ اپنے گواہ لاؤ۔ اس کے بعد آگے 11 نمبر جملہ ہے سا یا ولدو۔ تو اس میں سا یہ اس میں فعل ہے بمعنی امر، اسکت کے معنی میں۔ ترکیب کریں تو سا اس میں فعل مبتدا، انت ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل قائم کام خبر، اس میں فعل مبتدا اپنے قائم کام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ یہ مقصود بالندا ہوگا۔ آگے یا ولدو یہ الگ جملہ ہوگا، یا حرف ندا قائم کام ادعو، ولدو یہ اس کا منادہ مفعول بہ، ادعو فعل انا ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے اے بچے خاموش ہو جا۔ آگے جملہ میں 12 ہے رویدہ زیدن۔ اس میں رویدہ اس میں فعل ہے بمعنی امر، امہل۔ ترکیب کریں تو رویدہ اس میں فعل مبتدا، انت ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل قائم کام خبر، زیدن مفعول بہ، اس میں فعل مبتدا نے قائم کام خبر اور مفعول بہ سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے زید کو مولد دو۔ اب متن کے اندر موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے شطانہ۔ شطانہ اس میں فعل بمعنی ماضی افطارا کے معنی میں ہے، تو یہ اس میں فعل مبتدا، اس میں ہوا ضمیر جو اس کا فاعل ہے وہ قائم کام خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے وہ جدا ہوا۔ بعد ہے ہاں۔ ہاں اس میں فعل بمعنی امر ہے، خذ کے معنی میں۔ تو اس کی ترکیب کریں تو ہاں اس میں فعل مبتدا، انت ضمیر وجوباً مستتر اس میں اس کا فاعل، یہ وہ قائم کام خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے تو پکڑ۔ اس کے بعد ہے حی آتا خالدن۔ تو حی آتا اس میں فعل بمعنی ماضی یہ باعودہ کے معنی میں ہے، حی آتا مبتدا، خالدن اس کا فاعل قائم کام خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے خالد دور ہوا۔ اس کے بعد جملہ ہے رویدہ زیدن، اس کی ترکیب پہلے بھی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہے علیک العفو۔ تو علیک یہ الزم کے معنی میں ہے، اس میں فعل بمعنی امر، تو اس میں انت ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل قائم کام خبر، علیک یہ مبتدا ہے، العفو اس کا مفعول بھی، تو اس میں فعل مبتدا اپنے قائم کام خبر اور مفعول بھی سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ جمع ہے موافی کو لازم پکڑ۔ بعد ہے آمین، یہ اس میں فعل بمعنی امر ہے، استجب کے معنی میں۔ آمین اس میں فعل مبتدا، اس میں انت ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل قائم کام خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ آگے پھر جو جملے ہیں ان کی ترکیب بالکل آسان ہی ہے کہ علیکا نفسکا یا نفسکا پڑھیں، اگر مرد کے لیے ہے، اگر عورت کے لیے ہے تو پھر نفساکی ہوگا۔ اس طرح علیکما انفسکما، تو ان میں ترکیب اس طرح ہوگی کہ علیکا جو ہے یہ اس میں فعل بمعنی الزام ہوگا، تو اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، یہ یعنی کہ فعل فاعل یعنی مبتدا خبر ہو گیا، اس کے بعد آگے جو ہے یہ مفعول ہو جائے گا۔ پھر اس طرح یہ جملہ جس طرح پیچھے ترکیب کر رہے ہیں آیا وہ ہے امامکا۔ تو امامکا اس میں فعل بمعنی امر ہے، تقدم کے معنی میں، تو اس کی باقی ترکیب پھر وہی کہ امامکا یہ اس میں فعل مبتدا اور اس میں انت ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل قائم کام خبر مبتدا خبر فعل جملہ اسمیہ انشائیہ۔ علیکا کی ترکیب وہی۔ وہ جو بلہا ہے یہ دا کے معنی میں ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے تو چھوڑ، بلہا یعنی یہ مبتدا، اس میں انت ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل قائم کام خبر فعل پھر مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے تو چھوڑ۔ اس کے بعد نزالی اس میں فعل بمعنی انزل،
یہ مبتدا انتظبن وجوبن مستر اس کا فعل کام کا مخبر درابی کی بالکل ایسے ہی ترکیب. اس کے بعد جو افن ہے اس کی ترکیب پہلے ہو چکی ہے. اور یہ جو قتالی اور سمائی ہے اس کی بھی بالکل ایسی ہی ترکیب ہے. قتال بمعنی اقتل ہے اور سمائی بمعنی اسما ہے. اس کے ساتھ ہی آج کی اس سبق کا اختتام ہوا. انشاءاللہ نئے سبق سے حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.